اللہ 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 اللہ۔ مجھے ایک شخص نے کہا، حسن بھائی اتنا حیران، میں اتنا حیران، ایک شخص نے مجھے بتایا کہ مولانا میں کروڑ پتی آدمی ہوں، ابا جو پتی آدمی ہوں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں اور وہاں صوفے پر تسبیح لے کر بیٹھتا ہوں، یعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، پھر گھر میں آتا ہوں، گھر میں بڑا سیٹنگ روم ہے، کہا میں صوفے پر تسبیح لے کر بیٹھتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کئی مرتبہ میرا بیٹا رات کو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، ہاتھ میں اس کے موبائل ہے، دروازہ کوئی بھی کام کرنے والا کھولتا ہے، وہ جیسے آتا ہے وہ موبائل پر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، وہ میرے کو دیکھتا بھی ہے کہ میں بیٹھا ہوں تسبیح پڑھتا ہوں، ہاں نہیں ہاں اوکے یس کہتا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، ایک بار بھی پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اس نے مجھے بوڑھے باپ نے کہا یہ جب پیدا ہوا میں بہت غریب تھا، یہ کھلونا مانگتا تھا، میں قرضہ لے کے اس کے لیے کھلونا لاتا تھا، یہ جو مانگتا تھا میں اپنا کلیجہ الگ کر دیتا تھا، میں خود بھوکا رہنے کو گوارا تھا، مگر میرے بیٹے کی زبان سے نکلا۔ آج وہ بیٹا موبائل لے کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا، باپ کو یہ بھی نہیں پوچھتا کہ ابا آپ نے دوا کھائی کہ نہیں کھائی، ابا پورے دن میں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی۔ کیا ہے میرے پیاروں، قیامت میں ماں باپ ہی کھڑے ہو گئے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جنت ڈھونڈنا ہے، تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، اور تجھے تیری جنت دیکھنا ہے تو جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے۔ میرے دوستو ہم نے تو ابا کو اتنا ناراض کیا، اور جنت کا دروازہ تو کب سے ٹوٹ گیا۔ میرے پیارو جب دروازہ ہی ٹوٹ گیا تو جنت میں کیسے اندر انٹر ہو جائے گا؟ اس لیے میرے دوستو یہ دھوکہ گیری بند کرو۔ جو ہمارے ماں باپ کہتے ہیں ہمیں سدھارنے کے واسطے کہتے ہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں ہمیں، اس کو برا مت لگاؤ، ارادہ کرو۔ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے موبائل مجھ سے نہیں چھوٹے گا، کیونکہ موبائل کا نشہ، انسٹاگرام کا نشہ، ٹک ٹاک کا نشہ، واٹس ایپ کا نشہ، ایپیسوڈ کا نشہ، موبائل میں زنا، موبائل میں چوری، موبائل میں ہزاروں گناہ، پب جی کھیلے گا، گیم کھیلے گا، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا میرے پیاروں، موبائل کی گندی چیزوں کو چھوڑنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہم کو بتایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ جو ہم کو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، دارو، جوا، موبائل سب سے، دارو سے بھی خطرناک۔ دارو کیا کرے گا؟ لیور خراب کرے گا، اور جب لیور خراب ہوئے گا تو مر جائے گا۔ دارو لیور خراب کرے گا، مر جائے گا۔ موبائل ہے نا، موبائل دل خراب کرے گا اور موت کے وقت ایمان نکال کے لے کر چلا جائے گا۔ یہ کورونا جو آیا تھا نا، اس سے خطرناک حسن بھائی موبائل ہے، اس سے خطرناک۔ کیونکہ میں نے ایک مرتبہ کہا ارے کہاں مولانا کورونا کی بات کر رہے ہو، ارے اس میں تو سانس لینے کا نہیں تھا، وینٹیلیٹر نہیں ملتا تھا۔ میں نے کہا کورونا میں کیا ہوا؟ آخر میں مرنے والا مر گیا۔ کورونا نے موت تک پہنچایا ہے، لیکن یہ موبائل ہمارا ایمان چھیننے کا کام کرنے والا ہے۔ اس لیے آج کون صحیح توبہ کرے؟ بولو محرم مہینہ توبہ کریں گے۔ اور میں نے کہا نا اگر آپ کو بیڑی کی عادت ہے، سگریٹ کی، تمباکو کی، گٹکا کی، کینسر ہوتا ہے، موبائل کی گندی عادت ہے، اور کوئی کہتا نا اب موبائل ہم سے چھوٹے نہیں، اور کوئی کیا کہتا گٹکا، اور مولانا کتنا بھی کرسی پہ بولے ایسا تھوڑی ہے کہ گٹکا چھوٹ جاوے۔ نہیں میرے دوستوں، میں کہتا ہوں مولانا کی بات سے نہیں چھوٹے، مگر اللہ جو کہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا کتنی بھی گندی عادت، اللہ نے فرمایا کتنی بھی گندی عادت، گناہ، زنا، چوری، سود، موبائل، تمباکو، گٹکا، یہ تو میں کچھ بتا رہا ہوں، اللہ فرماتے کوئی بھی گناہ ہوگا ایک کام کر لے، تو 5 وقت نماز پڑھنے والا بن جا، میں آٹومیٹک تیرے گناہوں کی عادت چھڑا دوں گا، بولو سبحان۔ پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ 15 دن کے بعد کوئی گٹکا لے کر آئے گا، اپنا دوست، لے بھائی، نہ میرے کو نہیں، چھوڑ دیا۔ تو گٹکا چھوڑ دیا؟ 15 سال سے تو گٹکا کھاتا، چھوڑ دیا، لے تھوڑا تو نہ، پھینک دے۔ کیوں؟ غیب سے آواز آئے گی نمازی بن گیا ہے، گناہوں کی نفرت اللہ نے دل میں ڈال دی ہے۔ اور یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1، بولو پارہ نمبر، آیت نمبر پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا اتلو ما
الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو زمین پہ نماز پڑھتا رہے گا، ہم سارے گناہوں کی عادت تجھ سے چھڑاتے رہیں گے. مولانا کی تقریر نہیں، یہ کہنے والا کون؟ اور اللہ جب کہہ دے تو اللہ کو کوئی روکنے والا بھی کوئی نہیں. تو سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.